سنت کا رسالہ سمندری گنبد تحفے میں دے دیا جائے، اور اس موضوع پر جو بیانات وغیرہ ہیں وہ تحفے میں دے دیے جائیں۔ اس طرح کے مدنی مکالمے جو ہوتے ہیں، مدنی مذاکروں میں سے بیانات ہوتے ہیں، مدنی گلدستے وغیرہ، کوشش کر کے وہ لے کر ان کو سینڈ کر دیا جائے، ان کو اس کی کوئی گلدستے دے دیے جائیں، تو اس طرح کی ترکیب بن سکتی ہے تاکہ ان کے دل میں اپنے ماں باپ کی عظمت و محبت پیدا ہو، اور جو انہوں نے غلطی کی ہے غلطی کا ان کے سامنے اظہار ہو۔ لیکن جو بھی بات ہو، ایک چینل پر ایک جنرلی بات کرنے ایک اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن جب پریکٹیکل کسی سے بالمشافہ بات کی جاتی ہے تو اس میں بہت نرمی، پیار اور محبت اور ایک احساس اجاگر کرنے والی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ہو، لیکن جو میں نے شروع میں جو آپ کو چند مدنی مشورے دیے ہیں، اگر اس پر عمل ہوتا رہے تو میں امید کرتا ہوں کہ فرق پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی کال سنائیے۔ محمد کاشف علی اتاری پاک ترمذی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل الحمدللہ عز و جل اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ آج کا مدنی مکالمے کا موضوع غم خاری، ماشاء اللہ عز و جل دل کے اندر واقعی والدین کی محبت مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نگران شورا اور تمام اراکین شورا کو باپا کا مزید فیض عطا فرمائے، اور اسی طرح جو غم خاری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب اسلامی بھائیوں کو بھی بڑھ چڑھ کے غم خاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری مدنی التجائے ناقص عرض ہے کہ کوئی ایسا دعوت اسلامی کا شعبہ بھی اگر ہو جس کے ذریعے ہم دیگر شہروں کے اندر بھی جو ہے ایسے اولڈ ہاؤس جو ہے ان کو اگر ہم جو ہے وہ سرچ کریں اور وہاں پہ بھی اس انداز سے غم خاری کا سلسلہ ہو تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی امید ہے کہ اسلامی بھائیوں کے اندر مزید جو ہے وہ غم خاری کا جو ہے وہ ذہن بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے علم میں، عمل میں اضافے اور ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ بہت سارے زندگی میں مواقع ملتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پورے ایک سیٹ اپ اور اس کے ساتھ چلیں۔ ہسپتال کہاں نہیں ہے، دکھیارے کہاں نہیں ہیں، رشتہ دار و خاندانوں میں دیکھیں تو دکھ اور پریشان حال کہاں نہیں ہے۔ اگر ذہن بن جائے نا کہ مجھے غمخواری کرنی ہے، دل جوئی کرنی ہے، دکھیاروں کا کسی نہ کسی طور پر ان کے دکھ کو کم کرنا ہے، ٹھیک ہے پیسے سے نہیں ہو سکتا، مسکراہٹ سے تو ہو سکتا ہے۔ مسکراہٹ میں کتنا پیسہ لگتا ہے؟ مورلی سپورٹ ایک کہتے ہیں، آدمی مطلب کہ کچھ بات سنتا ہے، کوئی راستہ بتاتا ہے، بہت سارے دکھ درد دور کرنے کا ہوتے ہیں، پریشانی، دعائیں کی جاتی ہیں۔ دعا کے دعوت اسلامی کے اجتماع میں لے آئیے، اجتماع میں لے آئیے، ان کو مدنی قافلوں میں سفر کروا دیجیے۔ باپو یہ جو اولڈ ہاؤس میں جو ہیں بزرگ، کیا ان کو پرمیشن ہوتی ہے کہ یہ اجتماع میں آئیں؟ جی پرمیشن ہوتی ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے دعوت بھی دی ہفتہ وار اجتماع کی، اور بعض مدنی چینل بھی دیکھتے تھے، تو ان کو پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ مسجد جا سکیں، اور کچھ ہے معاملات ان کے ساتھ اگر باقاعدہ اجازت لے لی جائے تو اجتماع میں آ سکتے ہیں۔ اس پر غور کرنا ہے، کوئی ترکیب ہو نا، تو یہ کیا اجتماع میں آئیں تو تھوڑا وہاں بیٹھیں گے، اسلام وغیرہ کھائیں گے، تو ایک ہفتے میں کم از کم چلو ایک ہی، اب ایک ماہانہ تو یا سالانہ تو ترکیب نہیں ہے، جب آئیں گے تو اپنائیت ملے گی، محبت ملے گی، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ فرق پڑتا رہے۔ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ کال سنائیے۔ ہند زیری کابینہ سے بول رہا ہوں، اور ماشاءاللہ یہ مدنی چینل پہ نگران شورا کی بھی زیارت ہو رہی ہے اور بھی اسلامی بھائی کی ہو رہی ہے۔ بس یہی ہے میری تمنا کہ بس ہمارے لیے دعا فرمائے الحمدللہ عز و جل، اور اس پہ ماشاءاللہ بہت اچھی بیان فرما رہے نگران شورا، اور کچھ تفصیلی گفتگو بیان فرمائے ماشاءاللہ عز و جل۔ کئی ایسے ہند کے اندر اسلامی بھائی ہیں جن کے والدین آج بھی جو ہے کہ اس جگہ بھرتی ہیں، جن کو عید تو کیا ہے کوئی سا بھی مہینہ ہو 12 مہینہ دیکھنے، ان کی زیارت کرنے، ان کے حال خیرات وغیرہ پوچھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، اس لیے ان کو آپ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بس آپ جو ہے تھوڑی تفصیلی سے بیان فرمائیں، اس بات پہ روشنی ڈالے، بس یہی عرض ہے میری۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سلگتا ہوا اور دل خراش موضوع ہے کہ جس پر جتنا بولا جائے اتنا کم ہے۔ یعنی اس وقت دنیا میں ماں باپ کا جو بڑا دکھ ہے نا، اس میں بڑے دکھوں میں ایک دکھ اولاد کی نافرمانی ہے، اولاد کی طرف سے تکلیف ہے۔ ایک تو ہوتی ہے کہ وہ
دل لفٹ نہیں کرتی. دوسری ہوتی تکلیف دیتی ہے, زبان سے تکلیف دیتی ہے, کردار سے تکلیف دیتی ہے. ماں باپ دیکھنے کو ترستے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے میرے میٹھے اسلام بھائیوں کہ جب بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں نا, یعنی وہ دادا دادی ہوتے ہیں, نانا نانی ہوتے ہیں, تو ان کا جو دل ہے نا یہ اپنی اولاد سے زیادہ بعض اوقات پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں جو ہوتی ہیں ان میں ان کی زیادہ بعض اوقات رغبت ہوتی ہے. یہ محسوس کیا جا سکتا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے پوتے پوتی کو دیکھیں, نواسے نواسی کو دیکھیں, لیکن یہ اپنا تو منہ دکھاتے نہیں ہیں, اپنے بچوں کا منہ بھی نہیں دکھاتے, بلکہ اپنے بچوں کا بھی پائیدار ایسا ذہن بنا دیتے ہوگے کہ ان کو بھی, ان کے دلوں میں بھی نانا نانی دادا دادی کی جیسے کہ محبت کم ہو جاتی ہوگی. آپ کو ہو کیا گیا یار, آپ مکافاتی عمل سے ڈرتے نہیں ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنے ماں باپ کو نظر انداز کیا ہے, ذرا سوچئے کل آپ کی اولاد آپ کو نظر انداز نہیں کرے گی. وہ نہیں کہے گی کہ یہ اگر راستہ غلط تھا ابو تو آپ نے یہی راستہ تو دادا کے ساتھ اختیار کیا تھا. اس میں بعض اوقات معذرت کے ساتھ جو گھر میں آنے والی جو بہو ہوتی ہے نا, اس کا بھی کچھ نہ کچھ کردار کہیں کہیں ہوتا ہو تو وہ تعجب نہیں. کتابوں میں اس طرح کے واقعے تو خیر لکھے ہوئے ہیں. سب اس پر جو آپ نے بات کہی ہے, مجھے خاص طور پر انہوں نے کہا تھا کہ اس کو عموماً جو بہت سارے اور لوگ بھی آئے چینلز والے, تو اس بات کو انہوں نے نہیں لیا. اور ایسے پہلو موجود ہیں کہ جس کو بڑے مان سے جو ہے بیٹے کی شادی کی, بہو کو لے کر آئے, رکھا, اور اس کے بعد پھر اسی بہو نے جو ان کی باتیں ہم نے سنی, اسی بہو نے جو ہے ایسی ترکیب بنائی کہ اپنے نام جب گھر ہو گیا, اب یہ کہا گیا کہ ہمارے 4 کمرے ہیں, اب ہم اپنے آپ کہاں سے رہیں گے, کہاں رکھیں, جگہ نہیں ہے, آمدنی کم, مہنگائی بڑھ گئی ہے, بیچارہ کہاں رہے گا, اللہ کی پناہ. یہ ویسے کوسچن مارک تو ہے, سوالیہ نشان تو ہے کہ آخر یہ باپ شادی کے بعد ہی اولڈ ہاؤس کیوں پہنچا, آپ کی شادی سے پہلے یہ اولڈ ہاؤس کیوں نہیں پہنچا, یہ ماں شادی کے بعد ہی اولڈ ہاؤس کیوں پہنچی, شادی سے پہلے کیوں نہیں پہنچی. خوش نصیب ہے وہ بہو جو اپنی ساس و سسر اور اپنے بچوں کے ابو کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے, ان میں اتفاق کا ذریعہ بنتی ہے. اپنے بچوں کے ابو کو یاد دلاتی ہو کہ آج اپنے ابو کو پھل پہنچائے, فون پہ بات کی, سلام دعا کی, ان کے جا کے بیٹھے, آپ کی امی کے پاس گئے, آپ کی امی سے آپ نے دعائیں لیں, آپ کی امی کے پاس کو 2 لمحے گزارے, آپ کی امی آپ کو یاد کرتی تھی. نصیب والی ہے وہ عورت, نصیب والی ہے وہ. امید ہے وہ بہت ثواب کمائے گی اور میرے رب کی رحمت شامل رہی تو جنت میں مقام بنائے گی. مگر ایک بہو ایسی ہوتی ہوگی جس کو سسر اور ساس کا وجود ایک آنکھ نبھاتا ہوگا, اور کوئی شرعی معاملہ بھی نہیں ہوگا, بلا اجازت شدید, بلا مطلب کوئی ایسا نہیں, شریعت کی کوئی ایسی صورت نہیں بنتی ہوگی, اور صرف محض بغض, حسد, دولت, شہرت, نہ جانے عجیب قسم کی حرص و لالچ میں آ کر اور مختلف باطل تصورات اور باطل جذبات میں بے کر پھر یہ ایک بعضوں کا نالائق قسم کا جو شوہر ہوتا ہے, نالائق ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ وہ ماں باپ کی دل آزاریاں اور ماں باپ کی حق تلفیاں کرنے کے پر اتر آتے ہیں. تو ان سب کو غور کرنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے, ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے, احترام کرنا چاہیے. بالفرض ماں باپ کی طرف سے تکلیف ہے, پریشانی ہے, ظلم ہے, ضبط کریں, صبر کریں, برداشت کریں, اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرے, لیکن براہ کرم ان کو اٹھا کر پھینک نہ دیں, عضو معطل نہ بنا دیں. گھر میں بھی اگر ہیں تو ان کو اس طرح بے یار و مددگار نہ چھوڑیں کہ ان کو لگے کہ مجھ سے زیادہ عزت تو میرے گھر کے چپڑاسی اور نوکروں کی ہے. ایسا نہ کریں. کیا بگاڑا ہے یار ماں باپ نے آپ کا, یار کیا بگاڑا ہے ماں باپ نے آپ کا, یار کیا بگاڑا ہے. اگر بالفرض ان کی کوئی پرورش میں یا تربیت میں کمی رہ بھی گئی ہے تو یہ ان کا اور ان کا رب کا معاملہ ہے. آپ کو اس طرح کی سزائیں دینے کا کس نے اختیار دے دیا؟ اور پھر جب یہ اللہ نہ کرے یہ سزا پلٹ کر آپ تک آئی نا, اور آپ کی اولاد نے آپ کو اٹھا کر پھینک دیا نا,
تب ماں باپ یاد آئیں گے، لیکن اس وقت صرف ماں کی مزار قبر پہ جا سکو گے، باپ کی قبر پہ جا سکو گے، وہاں رو سکو گے، اور شاید کچھ نہیں کر سکیں گے آپ۔ میں ڈرا رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈرا رہا ہوں، اور مکافات عمل سے ڈرا رہا ہوں۔ براہ کرم اپنے ماں باپ کا دل خوش کیجئے، ماں باپ پر رحم کیجئے، اور کسی بھی معاملے میں کوئی کمزوری ہے، کمی ہے، اتفاق کی کمی ہے، یا کوئی شرعی مسئلہ ہے، کچھ بھی ایسی چیز ہے، پلیز شرعی رہنمائی لے لیجئے۔ یہ انتہائی قدم مت اٹھائیے ماں باپ کے لیے، پلیز، میری مدنی التجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے۔ ہمارے اسلامی بھائی ہسپتال گئے، ہسپتال میں جا کر مریضوں کی عیادت کی۔ آئیے دیکھتے ہیں ہسپتال میں کیا کیا ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم ایک ہاسپٹل میں موجود ہیں اور یہاں پہ کافی تعداد میں مریض ہیں، تو کچھ یہاں پر ایک مریض اسلامی بھائی آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام کیا آپ کا؟ راضی۔ راضی، اچھا، کیسے لگ گئی راضی بھائی؟ جی اسکوٹر۔ یہ جو مریض داخل ہوا ہے نا، یہ بیچارہ راستے کے اوپر کھڑا تھا، تو وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، عید اس کی خراب ہو گئی۔ تو جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں حضرات، وہ سوچتے نہیں ہیں کہ آگے کیا کر رہے ہیں اور کس کی گیا۔ ابھی اس کے بھائی بہن پریشان ہوں گے، فیملی پوری پریشان ہے، یہ ہاسپٹل کے اندر ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ موٹر سائیکل والے جو حضرات ہیں اپنے آپ کے حال کے اوپر رحم کریں اور ان کے حال کے اوپر رحم کریں۔ جی بہت اچھا انہوں نے پیغام دیا، اللہ تعالیٰ کو شفا یابی عطا فرمائے۔ چلیں دعا کیجیے، یا اللہ عز و جل مولا کریم ہمارے راضی بھائی کو شفا یابی عطا فرمائے، ان کی جو پریشانیاں تمام سے خلاصی عطا فرمائے۔ آپ غور فرمائیں، آپ کے خاندان میں، آپ کی گلی میں، آپ کے فلیٹ میں جو کوئی بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے جائیے، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم راضی بھائی کو جو ہے مٹھائی بھی پیش کریں گے، ماشاء اللہ عز و جل۔ مسکرائیے، اور مسکرائیے، ماشاء اللہ عز و جل، اسی طرح خوش رہیے۔ آپ بھی کراؤ۔ تو ایک اور مریض اسلامی میں ہمارے ساتھ ہیں، اب شاید ان کو کافی بے چینی ہے کہ یہ بول بھی نہیں سکتے۔ یہ اصل میں ہوٹل میں بیرے کا کام کرتے ہیں، چائے لے جانی لے کے آنی۔ تو یہ جیسی روڈ پہ آئے نا تو ویگن آ رہی تھی، اس نے ٹکر ماری، دونوں ٹانگوں میں بھی لگ گئی، پاؤں اس کے ہاتھ میں بھی فریکچر ہو گیا۔ یا مالک و مولا عز و جل، یہاں جتنے مریض یا مالک و مولا موجود ہیں ان تمام کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ ہم تمام گناہوں کے مریضوں کو گناہوں کے مرض سے شفا نصیب فرما۔ نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے میں تو ہماری غیب سے مدد فرما۔ دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے، دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پچھلے دنوں ہمارے عابد باپو، جن کو ابھی آپ نے دیکھا مریض کی عیادت کرتے ہوئے بھی، ہمارے عابد باپو کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد صاحب کو غریق رحمت فرمائے۔ میں فون پر تعزیت کر لی تھی، لیکن اب اجتماعی طور پر آپ سب سے بھی التجا کروں گا کہ عابد باپو کے والد صاحب کے لیے دعائے مغفرت بھی کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ یہ ہسپتال آپ گئے تھے؟ جی ساتھ ہے۔ آپ کہاں گئے تھے پھر؟ ایسا عید کا فرسٹ ڈے تھا، اس میں مینٹل ہاسپٹل جانا ہوا تھا، یہ سیکنڈ ڈے تھا تو اچھا عام ہسپتال گئے تھے۔ اچھا دوسرا دن تھا، یہ دوسرا دن تھا عید کا۔ تو آپ نے مریضوں کی عیادت کا یوں جی جی عیادت کا آپ اس شعبے کو سنبھال لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیسا رہا آپ کو ہسپتال کا دورہ آپ کا؟ بھائی صاحب یہاں جس ہاسپٹل کے ابھی ایک انسرٹس دکھائے گئے ہیں، اس میں تو مریض آرتھو کا حوالے سے تھا، یہ ہڈی جوڑ کا اسپتال، تو یہ پہلے سے ایڈمٹ تھے، آپریشن وغیرہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک اور ہسپتال میں جب ہمارا جانا ہوا تو وہاں گئے تھے خوشیاں بانٹنے کے لیے، اور ایک مریض ابھی دکھایا بھی گیا وہاں کا، تو ان کے نلکی لگی تھی، سانس کی پرابلم تھی۔ اب وہاں خوشیاں دیتے دیتے اب ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی لا رہے تھے کہ پیچھے سے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اوہ کیوں؟ تو جب پلٹ کے دیکھا، جو ہم سویٹس وغیرہ مٹھائی لے کے گئے تھے، جو بھی شیرنی وہ بھی بند کری، وہ پتہ لگا کہ پیچھے ایک مریض کا انتقال ہو گیا۔ تو سارا جو طبیعت تھی، عید کا دوسرا دن تھا، بتا رہے ہیں شاید 36 سال عمر تھی، باب الاسلام شہر بدین کے، اور کوئی بڑی بیماری ایسی نہیں کہیں گے، موشن اور وومیٹنگ، اس میں وہ ایڈمٹ ہوئے تھے اور وہ دنیا سے چل بسے۔
اب وہ سارے ان کے جو گھر کے مرد تھے وہ رو رہے تھے. آپ کا ماحول بھی انڈرسٹوڈ سی بات ہے, بالکل پورے ایک وارڈ کا ماحول ہی تبدیل ہو گیا ہے کہ ایک مسلمان کا انتقال ہو جانا. ہاں, پھر ایمرجنسی وارڈ میں جانا ہوا صاحب, وہاں تو اتنے مقصد ہر بیڈ کے اوپر مریض موجود تھے, اور وہاں کے عملے نے بتایا کہ آج عید کا دوسرا دن ہے, عید کے پہلے دن سے اب تک تقریباً کم و بیش 500 کیسز موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ کے ہمارے پاس آ چکے ہیں. کون سے؟ عید کے پہلے دن سے لے کے دوسرے دن تک 500 کیسز. آپ لوگ کرتے کیا ہیں میرے نوجوان, اس میں نوجوان کی میرے شغل آپ لوگ بالکل یاد ہے, یہ حادثات بھی نہیں آپ کو مطلب کرتے. ابھی یہ پچھلے دنوں ہمارے یہ جو باب المدینہ میں سمندر میں جو کئی ہمارے وہ ڈوب گئے بیچارے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. ہاں 35 سے زائد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے لواحقین کو اللہ صبر دے. تو اب دیکھیے کہ یہ جو واقعات ہیں, یہ سب واقعات کیا ہمیں مطلب نہیں وہ کرتے آپ کو یار کہ یار میں نہ ہوں. موٹر سائیکل چلانے والے یوں جاتے, ایسا جاتا, جیسے کہ وہ نہیں جیسے وہ روڈ ہے, وہ کوئی میدان تھوڑی ہے. میدان بھی ہو تو گرو گے تو ایسا تو روڈ پہ میدان میں لگتی نہیں ہے. اور ایک جیسے بات کی نا, تو آپ تو گئے اسپتال میں, یقیناً آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن آپ کے ساتھ جو آپ کا پورا گھر اور خاندان جو تکلیف میں آ گیا, سب کی خوشیاں ایک طرف رہ گئیں, محسوس تو کیجئے. اس پہ ضروری نہیں ہے کہ موٹر سائیکل چلانے والے ہی کی غلطی ہو, نہ, یہ ضروری نہیں ہوتا. وہ یہ شرافت کونے پہ جا رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت ان ویگن والوں کو ٹھا کر کے مار دیتے ہیں, یہ مار دیتے ہیں, کار والے یہ مار دیتے ہیں, مستی میں چلا رہے ہوتے ہیں, ٹرک والے اڑا کر چلے جاتے ہیں, سوزوکی والے مار دیتے ہیں, رونگ وے آ رہے ہوتے ہیں, موٹر سائیکل والے کو اڑا دیتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ حادثہ جس کو حادثہ پیش آیا اس کی اپنی غلطی سے ہی حادثہ پیش آیا, یہ ضروری نہیں ہے. تو یہاں سب کو سوچنا ہے کہ ہم آخر ایک تسلی کے ساتھ, سکون کے ساتھ موبائل فون استعمال کیے بغیر, اس میں شاید ہو گئے گا یہ حادثے میں ایسے بھی ہوں گے جو موبائل فون لے کے یوں چلا رہے ہوں گے, اور بس یہ موبائل فون گرنے والا ہوگا, پکڑ رہ جائیں گے اور گئے, موٹر سائیکل بھی گئی, یا کار میں تھا تو کار بھی گئی. عید پر ایسا ون ویلنگ بھی بہت ہوتی ہے, ون ویلنگ بہت عید پر, ایک وائل پر جو چلاتے ہیں. جی پتہ نہیں ان کو کون سا انعام ملتا ہے, کیا ملتا ہے. آپ تو orthopedic کے بھائی سرجن. تقریباً اس دفعہ جو عید کے آتے ہیں نا پیشنٹس, اس کے اندر 8 سے 9 اموات بھی ہوئی ہیں نا, اور وہ نوجوان تھے, اور ان کی عمریں کم و بیش 15 سال سے 25 سال کے درمیان ہوں گی. عید میں بھی موت آتی ہے. ہم تو عید جب آتی ہے یا چاند رات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں جیسے کہ معاذ اللہ کہ یہ مطلب کہ یہ موت کے ایام نہیں ہیں, معاذ اللہ, اب ایک چوٹ کے لے گئے رہا ہوں. چاند رات بھی مرنے والوں کی تعداد ملے گی, عید کے روز مرنے والوں کی تعداد ملے گی, مختلف انداز سے مرنے والوں کی تعداد ملے گی, کیونکہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. تو اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں, پلیز میری مدنی التجا ہے, اپنی زندگی کا رخ تبدیل کیجئے, اور اپنی زندگی کو اس دنیا کی مستی میں مست کرتے ہوئے موت کے گھاٹ اترنے سے اچھا ہے کہ بندہ اپنے رب کی رضا والی زندگی گزار کر اس کی راہ میں جان دے دے. مرنا تو پڑے گا ڈیفینیٹلی, جتنی سانسیں وہ پوری ہونی ہے, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یار میں مر کے جب اٹھوں تو میں اپنے رب تبارک تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو جاؤں, میرا رب مجھ سے راضی ہو, اور میں کوئی اچھا کام کرتے ہوئے مروں. آپ کو نہیں لگتا ہے؟ کیوں اس طرح کی فضول قسم کی زندگیوں کو آپ نے پال کر رکھا ہوا ہے, چاہے وہ تعلیم کے نام پر ہو, پروفیشن کے نام پر ہو, یا انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہو, واٹ ایور. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یار, پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام میرے مدنی چینل کے ناظرین جو آپ ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے. تو عیادت کا جو ابھی ہم نے اسے دیکھا, یہ عیادت تو اب کبھی بھی کیسا ہے. عیادت کا ثواب سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیادت کا جو ترغیب موجود ہے حدیث میں, وہ سنیے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو اور جنازوں میں شرکت کیا کرو, یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے رہیں گے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کی غمخواری کرتے ہیں, کسی کے جنازے میں جاتے ہیں, یا آپ کسی کے غسل میت میں جاتے ہیں,
تو صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ جس کے یہاں گئے ہیں اسی کو نفع ہوتا ہے، نہیں، بلکہ خود اس جانے والے کے لیے جتنا کچھ اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے. ابھی دوران بیانی میرے ذہن میں کچھ مدنی پھول آیا، میں نے کہا آپ کو بیان کر دوں تاکہ کبھی کوئی ایسی جگہ دیکھیں تو پیچھے نہ ہٹا کریں کہ اپنا خود ذاتی طور پہ جتنا فائدہ ہے نا وہ بیان سے باہر ہے. چنانچہ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے جنازہ، نماز جنازہ کے احکام میں جو ایک حدیث بیان کی ہے، حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ شرح صدور کی روایت ہے. داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کرتے یا اللہ، جس نے محض تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس روز وہ مرے گا فرشتے اس کے جنازے کے ہمراہ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کر دوں گا. اب آپ غور کیجئے کہ جنازے کے ساتھ یہ جو معاملات کرتے ہیں ان کو کس قدر ثواب ملتا ہے. سنیے، مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. تو یہ بہت سارے اس میں فضائل بھی لکھے ہیں نماز جنازہ کے حوالے سے. ظاہر ہے نماز جنازہ جب آپ پڑھیں گے تو ایک تو شریعت کا ایک مطلب جو ایک طریقہ کار اس پر عمل ہوگا، دل جو غم خواری کا اس میں موقع ملے گا. اس میں دل جوئی بھی ہوتی ہے، جس کے آپ نے مطلب جنازے میں شرکت کی، اس کا آپ کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر ایک خوشی بھی داخل، اس ان معنوں کر کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا، میرے دکھ میں یہ میرے ساتھ رہے. اور غم خواری اپنی جگہ پر ہے، پڑھنا، نماز جنازہ یہ سب اپنی جگہ. اگر موقع مانے کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ توفیق دے، تو جب عموماً ہمارے یہاں مساجد میں نماز کے بعد جنازے کی ترکیب ہوتی ہے، تو جب کہ کوئی مانع شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو میری مدنی التجا ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے. اللہ اور مزید توفیق دے تو جنازے کے ساتھ جانا چاہیے قبرستان تک بھی، اور اللہ مزید توفیق دے تو اگر موقع ملے تو اس کے غسل میت وغیرہ میں بھی ساتھ دینا چاہیے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے ثواب بڑھے گا. کچھ کالس لیتے ہیں. انڈیا سے بات کر رہے ہیں، کرناٹکا سے. ہمیں مدنی چینل دیکھ رہے ہیں انڈیا سے، اپنے بیٹے کو ہمیں حافظ بنانا چاہتے ہیں. جی بالکل، آپ اپنے بیٹے کو حافظ بنائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہاں دعوت اسلامی کے ذمہ دار سے رابطہ کر لیجیے. الحمدللہ ہند میں بھی دعوت اسلامی کے مدارس اور جامعات وغیرہ موجود ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو راستہ بتا دیا جائے گا. جی اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد احمد اتاری، باب المدینہ، کراچی فیڈرل بی ایریا، حسین آباد. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا جیسے ہم بچوں کو گود لے لیتے ہیں تو کیا جن کے والدین نہ ہوں وہ ان کی خدمت کرنا چاہیں تو کیا ان بزرگوں میں سے کسی ایک کو اپنے گھر لا کر ان کی خدمت کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس معاملے میں اتنی زیادہ نالج نہیں رکھتا. اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں اور ایک عام مسلمان کی غمخواری کا اور ان کی دل جوئی کا ذریعہ بنتا ہے اور کوئی محل فتن بھی نہیں ہے، کوئی فتنے کا خوف بھی نہیں ہے، بہت سارا اس میں مطلب کہ شاید غور و خوض کر کے ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کی مدد اس طرح کریں، ان کے دل میں خوشی داخل کریں کہ اس میں کوئی شرعی رکاوٹ بھی نہ آتی ہو اچھے نیتوں کے ساتھ، تو امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ثواب ملے گا، مگر شرعی رہنمائی لے کر کام کرنا چاہیے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رسال پور سے سجاد بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اولڈ ہاؤس میں والدین کو داخل کیا جاتا ہے تو یہ جو والدین سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی کہ ان کی اولاد ان سے اس طرح کا برتاؤ کر رہی ہے اور والدین کو وہاں پہ چھوڑا ہوا ہے،
ان کے والدین انہوں نے بھی کوئی اپنے اولاد سے کچھ کیا ہوگا، اپنے والدین سے کیا ہوگا کہ آج ان کی اولاد ان سے اس طرح کر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاسبل ہے، ممکن ہے کہ والدین سے کوئی ایسا قصور ہوا ہو، والدین نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے اولاد مجبور ہو گئی ہو اور ایسا کچھ کیا ہو۔ میں نے آپ کو اس لیے عرض کی ہے کہ آپ شرعی رہنمائی لے لیجئے، نفس پر بھروسہ مت کیجئے کہ ماں باپ اگر ظلم کریں بھی تب بھی اولاد کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ زیادتی کرے۔ یعنی جس قرآن نے ہمیں ماں باپ کے آگے اف کہنے سے منع فرمایا کہ ان کو اف بھی نہ کہو کہ اس میں ان کا دل دکھتا ہے، اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سرات فرمائیے کہ جس طرح ماں باپ کی اطاعت واجب ہے اس طرح ماں باپ کو راضی رکھنا یہ بھی واجب ہے۔ تو اب اس پر غور کر لیجئے، میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا، ماں باپ انسانی ہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بھی مطلب کہ ایک ایسا رویہ اختیار کر سکتے ہیں جو حکمت عملیہ و مصلحت کے خلاف ہو، لیکن آپ نے جو کچھ اٹیمپٹ کیا، جو کچھ اقدامات اٹھائیں، کیا آپ نے اس کے متعلق کسی شرعی رہنمائی لی کہ اس کے متعلق پوچھا کہ یہ جو میں نے کیا یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، جبر ہے، کہیں میری قبر میں آگ نہ لگ جائے، میرے ماں باپ کی مجھے بددعا نہ لگ جائے، میں تباہ و برباد نہ ہو جاؤں؟ آپ پوچھ تو لیجئے، پوچھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ عام دوستوں سے گلیوں میں اور اس طرح نارمل مت پوچھیے گا، میں نے آپ کو فون نمبر دے دیا ہے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں۔ اب جب مجھے اس طرح کے اسلامی بھائی جو بھی دنیا میں مجھے سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کال کرنے والے نمائندگی کر رہے ہوں کسی کی، لیکن فون نمبر میں نے آپ کو دیا ہے، آپ شرعی رہنمائی لے لیجئے، 0300 022 0115 ہے نا جو نمبر ہے، یہ آپ دکھا دیجئے گا، تو یہ نمبر آپ نوٹ کر لیجئے شرعی رہنمائی کا۔ یہ رہنمائی لینا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک ٹیلی فون ملانا ہے، دن رات اتنے فون کرتے رہتے ہیں، پوچھنے میں کیا جاؤ یار، بول دے گا تو ناجائز ہے، بول دیں گے تو گھر پہ لانا پڑے گا، پھر سوچ لیجئے گا اب آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر مفتی صاحب نے سمجھا دیا تو نہیں آپ ناجائز کر رہے ہیں، نہیں آپ حرام کر رہے ہیں، نہیں آپ گناہگار ہو رہے ہیں، ایسی تو اجازت نہیں ہے، آپ کو یوں کرنا پڑے گا، آپ کو یوں کرنا پڑے گا، نہ بھائی اتنا کچھ مولانا نے مفتی صاحب نے سمجھا دیا تو میں تو پھنس جاؤں گا، چھوڑو یار رہنے دو، پھر سوچ لیجئے گا اب آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ خود ہی آپ کے دل کا چور ہے جو آپ کو شرعی رہنمائی لینے سے روک رہا ہے، اور اگر آپ درست ہیں تو پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ جن کو بات قرآن سناتے ہوئے جھجکتے یار غلطی نکل گئی تو مولانا بولے گا یار آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، تو یہی تو جھجک ہے، ورنہ نارمل آدمی قرآن پڑھ لیتا ہے۔ اور اچھا ہے اگر غلطی آنکھ کھلی ہے پتہ چل جائے نا تو غلطی درست ہو جائے گی، اور آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلا نا، یعنی یوں سمجھیے کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے آنکھ کھول لیجئے، کہ اگر آنکھ بند ہوئی اور پھر آنکھ کھلی نا تو بہت دیر ہو گئی ہوگی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26 ترقی عطا فرمائے۔ میرے ان مبلغین کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جنہوں نے اپنے عید کے ایام ان دکھیاروں کے ساتھ گزارے، جنہوں نے ہمارے مبلغین کے ساتھ تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو آگے تعاون کر رہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور والدین کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے خود بھی وابستہ ہو جائیں، اپنے بچوں کو کر دیں۔ میں امید کرتا ہوں، میرے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے، اللہ کے ساتھ میرا یہ اچھا گمان ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو جس نے صحیح معنوں میں قبول کر لیا، نہ اس کے ماں باپ کبھی اولڈ ہاؤس میں جائیں گے، نہ کبھی ان کی اولاد ان کو اولڈ ہاؤس میں بھیجے گی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی اولاد ان کا سکھ اور ان کی راحت کا سبب بنے گی، اور ماں باپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ رہیں گے، ان کو بھی پتہ چلے گا کہ اولاد کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، تو یوں ہم کوئی رکاوٹ پیدا کر سکیں گے اور اس میں بند باندھ سکیں گے۔ تو ہمارے باپو اولڈ ہاؤس گئے تھے، آپ ہسپتال میں گئے، اپنے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ وقت گزارا، خیبر پختونخوا IDPs کے ساتھ آپ لوگوں کا جو ساتھ رہا، اور میں یہیں بیٹھا رہا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے کہ جو پریکٹیکل ہے وہ پریکٹیکل ہے، جو کوششیں کرتا ہے وہ کوششیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، امیر علیہ سنت کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ یا رسول اللہ تیرے
چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.